بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر ہے کہ مودی کے منہ پر ایسا تماچا لگا ہے کہ یہ اس کی تھپڑ کی گونج تقریباً 1.5 ارب بھارتیوں کو سنائی دے گی اور بڑی دیر تک سنائی دیتی رہے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس، ان دونوں اکاؤنٹ سے نریندر مودی، ان کے پریزیڈنٹ آف انڈیا ایمبیسی اور دوسرے تمام انڈین اکاؤنٹس کو ان فالو کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت صورتحال بڑی ہی انٹرسٹنگ پیدا ہو گئی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، آزاد نیوز میلسی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہ بھولیے۔ کہ جب عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے، ساتھ جنرل باجوہ بھی تھے، تو بہترین انداز میں پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اتنی ایک نئی لیول کی دوستی، آپ سمجھ لیں ہماری نئی لیول کی پرتری کا آغاز ہوا، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ امریکہ کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی اور امریکہ پاکستان پر ٹرسٹ کرنے پر تیار نہیں اور پاکستان امریکہ پر نہیں۔ اس وقت انڈیا کی جانب سے نفرت کی بات ہوئی کہ عمران خان کو کس لیے ٹرمپ نے بلایا اور کیوں دورہ کروایا، لیکن اس کے بعد صورتحال ہوئی جب ٹرمپ کا دورہ ہوتا ہے انڈیا کے اندر، وہاں جو انہوں نے انتظامات کیے، پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو فالو کرنا شروع کیا، تاج محل پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یعنی ایسی دوستی کی فضا قائم کی کہ دنیا کے اندر ٹرمپ کو کہا جا رہا تھا کہ انڈیا کا سب سے بیسٹ دوست امریکہ ہے، سب سے بہترین لحاظ سے اب انڈیا کا پارٹنر بن چکا ہے امریکہ، اور اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ کو انڈیا کے اندر کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ صورتحال رہی۔ اب پچھلے دنوں کے اندر ٹرمپ نے دھمکی لگائی نریندر مودی کو اور کہا کہ اگر آپ نے دوائیاں نہ بھیجی تو آپ کو اس کے وہ نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب بھی انڈیا کو ضرورت پڑی تو امریکہ نے اس کی مدد کی، لیکن جب امریکہ کو ضرورت پڑی تو مودی اب بہت زیادہ حد تک حالات خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہوتی تو ٹرمپ نے کھلم کھلا دھمکی لگائی، اس نے پرواہ نہیں کی کہ انڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ اصل میں اس وقت پریشر آ رہا ہے انڈیا کے خلاف بہت زیادہ۔ اب یو ایس کمیشن اور انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے ایک ریکمنڈیشن بھیجی ہے کہ انڈیا کو آپ بلیک لسٹ کر دیں، کیونکہ بلیک لسٹ کریں کہ وہاں پر مسلمانوں مینورٹی کے خلاف بہت زیادہ گند کر رہا ہے۔ لہذا ایک تمام صورتحال میں پریشر ہے اس وقت ٹرمپ پر، تو انہوں نے کافی سارے ان اقدامات کی وجہ سے بھی یہ حرکتیں ہوتی جا رہی ہیں اب انڈیا کے خلاف، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کو کس نے رکھا ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ اب صورتحال بہت ڈیفرنٹ ثابت ہوئی ہے کہ اس وقت وائٹ ہاؤس نے بھی انفالو کر دیا اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے خود بھی انفالو کر دیا ہے تمام اکاؤنٹس انڈیا کے۔ اصل میں صورتحال ہو چکی ہے افغانستان کے حوالے سے بڑی خراب۔ پہلے تو دھمکی دی تھی، انہوں نے دوائیاں بیچنا شروع کر دی، اب سارا انڈیا پریشان ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ اب ساری صورتحال چل رہی ہے پیچھے افغانستان کے حوالے سے۔ اشرف غنی اس وقت امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے بیٹھ کر، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت اشرف غنی اس وقت امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے بیٹھ کر، اور آپ اندازہ کیجئے اس میں اتنی زیادہ تلخیاں آ گئی ہیں، امریکہ اور بھارت کے معاملات کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر دھمکی دینا پڑ رہی ہے۔ اس تمام صورتحال میں اب یہ انفالو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلق خراب ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ ہر صورت نکلنا چاہتا ہے الیکشن سے پہلے تاکہ وہ جا کے الیکشن میں جا سکے۔ دیکھیے میں آپ کا 2000 ارب ڈالر بچا کے لایا ہوں، میں نے امریکی فوجیوں کو یہاں سے نکالا، یہ صورتحال ہوئی ہے۔ وہاں سے مودی کہتا پھرتا ہے کہ اشرف غنی کو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ورنہ آئی ایس آئی اور افغان طالبان اور پاکستان کی فوج مل کر ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ جو معاہدہ اس وقت ڈیلے ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امریکہ کہیں نہ کہیں شامل ہوتا ہے اس چیزوں میں، لیکن افغان طالبان نے اس وقت جو شرائط رکھی ہیں وہ عجیب و غریب اور کمال شرائط تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہتھیار سارے لے کر جائیں گے، اب ان کے پاس نہ زمینی راستہ نہ فضائی راستہ، وہ ہتھیار کہاں پر لے کر جائیں؟ وہ اگر نہیں لے کر جاتے ہیں، اوپر سے کورونا آیا ہوا ہے، سب کچھ بند ہے، ساری زمینی اور فضائی سفر بند ہے۔ اس تمام صورتحال میں اگر انڈیا ڈیمانڈ کرتا ہے تو پاکستان تو امریکہ کو کہے گا کہ یہ تو امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ عرب ممالک کو وہ دینا نہیں چاہتے۔ اس تمام صورتحال کے اندر کہاں پر وہ جا کر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں، یہ ان کو سمجھ نہیں جا رہا۔
وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اشرف غنی ٹریک پر آئے۔ ان کو پتا ہے کہ اشرف غنی کے پیچھے ہے مودی، اور مودی اس لیول پر اشرف غنی کے ساتھ آ گیا ہے۔ امریکہ کا پپی ہونے کے باوجود اشرف غنی اب ٹرمپ کو آنکھیں دکھانے پر ٹول گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ ٹرمپ، آپ جانتے ہیں کہ اس کی دھمکیوں کا لیول کیا ہے۔ اس نے چائنا کو کہا ہے کہ ہم آپ سے اس طرح پیسہ نکلوائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، ہمارے پاس طریقے بڑے ہیں۔ وہ مودی کو کہاں پر چھوڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے مودی کو انفالو کیا ہے۔ اب پوری کوشش ہوگی انڈیا کی کہ کسی طرح ایسا پیغامات بھیجے وائٹ ہاؤس کو کہ آپ ہمیں فالو کر لیں، کچھ ایسی بات کہہ دیں کہ ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تاکہ ہماری کوئی لاج عزت رہ جائے۔ لیکن انہوں نے بڑے تکبر سے کہا جب عمران خان کا ٹور ہوا اور اس کے بعد جب مودی کو فالو کرنا شروع کیا۔ یاد رہے ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کی جو انتظامیہ ہے وہ آؤٹ سائڈ امریکہ اس طرح لوگوں کو فالو نہیں کرتی جس طرح انہوں نے انڈیا کو کیا ہوتا۔ اب اچانک سے ان کی پالیسی بدلی ہے۔ انہوں نے اتنے تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ کیا ہے، جنرل باجوہ کے ساتھ کیا ہے، ہمیں تو یہاں پر کچھ چیز ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ دوستی تو یہ دیکھیے کہ انڈیا کو انہوں نے فالو کیا ہے اور انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ کورونا کی آڑ کے اندر سب کچھ بہہ گیا، پانی کے اندر بہہ گیا۔ جس طرح سندھ کارڈ استعمال کرنا چاہ رہا تھا زرداری 2009-10 میں کہ وہاں پر آ گیا سیلاب، اور ایک بڑے ہی اہم ترین شخص نے کہا کہ سندھ کارڈ بہہ گیا ہے سیلاب کے اندر۔ کورونا میں امریکہ اور انڈیا کی دوستی بہہ گئی ہے۔ اگر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ٹرمپ کے آثار بتا رہے ہیں کہ وہ مودی کے خلاف کسی بھی لیول پر اقدامات کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، آزاد نیوز میلسی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہ بھولیے۔